میں خواتین و آزاد مفتی ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ایک مجھے بات بتائیے گا کہ ہمسائے کسی زمانے میں یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، ہم تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا ہمسایہ مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن انڈیا کے مسلمانوں کی بات کریں تو شاید ان کا ہمسایہ ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، اس حوالے سے بھی کوئی دین نے تعین کیا ہے کہ ان کی کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے؟ جی اس میں جو پڑوسی ہیں ان کے 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے، اور اس وجہ سے وہ مطلب اس کے 3 حقوق بن گئے، ایک قرابت دار ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ قرابت دار ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، تینوں حقوق ہو گئے۔ اور ایک قسم یہ بھی بیان کی جاتی ہے قرابت دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ 2 طرح کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک پھر وہ قسم ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں، قرابت دار نہیں ہے، لیکن ایز اے پڑوسی جو ہے اس کو بھی اذیت دینا، تکلیف دینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے، اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ اے ابو ذر جب آپ ہنڈیا بنائیں اس میں شوربہ رکھیں تو قدرے زیادہ رکھیں تاکہ پڑوسیوں کا بھی اس میں خیال رکھا جائے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی پڑوسن کا کوئی ہدیہ آتا ہے، کوئی گفٹ آتا ہے، اس کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ جانور کی ایک کھری ہو، اب وہ کھری کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن مثال دے کر آقا حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دے، تربیت دے دی کہ ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو تحفہ تحائف بھی دینے چاہیے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ حضرت میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، صرف یہ بتائیے گا کہ رمضان میں ہم کس طرح سے ہمسایوں کا خیال رکھیں؟ کچھ چھوٹی 2-3 رمضان میں افطاری، سحری اور دیگر ضروریات جو ہوتی ہیں وہ جس طرح اپنے گھر کے ماحول میں ہوتا ہے، ایسا جو ہے اپنے پڑوسی کی بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اگر بیمار پڑ جاتا ہے اس کی عیادت کرنی ہے، اگر اس کو ضروریات زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے رمضان المبارک میں، گھروں میں یہ معمول ہوتا بھی ہے کہ ایک دوسرے کو چیز دی جاتی ہے، افطاری کے ٹائم دی جاتی ہے، سحری کے ٹائم دی جاتی ہے، اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں جو بغض اناد بنتا ہے وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے محبت کی وجہ سے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی ظفر اقبال جلالی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔